آپ کے حکم پہ میں بھی کر دیتا ہوں۔ میرا تو سوال ہے سر۔ ہاں لیکن پھر بھی سوال میں بھی آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو تاثر یا تصور ہے نا کہ اس میں صرف کھانا پینا یا میاں بیوی کے تعلقات اس میں منع ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ روزے کے مقاصد کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، چونکہ لعلکم تتقون تک اس کے مقاصد جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کو پرہیزگار بنائے، تو پرہیزگاری جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے لوگوں کو اذیت دیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، لوگوں کو مہنگا سودا بیچیں۔ یہ اس وقت جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، اب بھی جو آئے ہیں، وہ یہ کہ لوگوں نے جو پیسے والے لوگ تھے انہوں نے کھجوریں بہت پہلے سے سستی لے کے اس کو سٹور کر لیا، 10 گنا 20 گنا کر کے اس کی قیمتیں، بعض نے 100 گنا، یعنی اس طرح سے کر کے اس کی قیمتوں کو کئی گنا کر کے اس کو بیچا ہے، اور یہ بیچ رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ بھی اس میں لوگ چونکہ زیادہ کرتے ہیں، نہیں، یہ سستی خریدتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں، پھر اس کو مہنگا بیچتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ دالیں حاصل کرتے ہیں جس سے یہ وہ بناتے ہیں، بیسن بناتے ہیں، خراب شدہ دالیں ان کا بیسن بنانا شروع کرتے ہیں، سستی خرید کے جو بری حالت کی ہوتی ہیں ان کو بیسن بنا کے یہ بیچتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے ہیں۔ پانی ڈالنا تو ایک الگ مسئلہ ہے دودھ میں، دودھ تو اصل میں دودھ ہوتا ہی نہیں جو زیادہ تر اس وقت مارکیٹ میں ہے۔ کئی دفعہ سارے کا سارا ٹنوں دودھ ثابت ہو گیا کہ اصل دودھ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز بنا کے تو تیار کر کے لائے تھے، اور پھر سرکاری اہلکاروں نے ان کو پکڑا اور سارے کا سارا جو ہے اس کو بہا دیا۔ تو اگر روزوں میں بھی یہ سلسلے جو ہیں یہ جاری رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چینی تو کب سے کارخانے بنا کے تو وہ بند ہو چکے، چینی تو پڑی ہوئی تھی، چینی تو پڑی ہوتی ہے، اور بھی ایسی چیزیں جن کے موسم گزر گئے ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں، گندم پہلے سے پڑی ہوئی ہے، اسی طرح چاول جو ہے اس کی فصلیں آ چکی ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں، اس کی قیمت تو پہلے سے متعین ہو چکی ہے، جو اس کا خرچہ تھا اور جو اس پہ آپ نے کمانا تھا وہ تو پہلے سے متعین ہے۔ یہاں روزوں میں آ کر کیوں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ مہنگی کر دیتے ہیں؟ اسی طرح سے پھل ہے، وہ تو جتنا پکنا تھا یا بننا تھا وہ تو بن چکا ہے، اب کیوں جناب رمضان شریف میں آ کے اس کو آپ مہنگا کرتے ہیں؟ یہ ظلم نہ کریں اللہ کے بندوں پر، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ بندوں کے یعنی روزے اس لیے نہیں اللہ نے مقرر کیے کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح سے انسانوں کا استحصال کریں اور چیزوں کو مہنگا کر کے بیچ کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کریں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خود ہمارے گھروں میں جس طرح سے ہم زیادہ زیادہ پیسے جمع کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر ہماری افطاری کے موقع پر جتنا خرچہ کر کے ہم سامان جمع کرتے ہیں، یہ روزے کی روح کے مجھے مطابق نہیں لگتا۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس میں یعنی کھانے پینے میں سارا دن آپ کو روکا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر اس کے اندر پیدا ہو ایسی بات کہ آپ کھانے پینے کی طرف آپ کا میلان کم ہو، خدا کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اپنا خود بجٹ خراب کر لیں، آپ روزوں میں آ کے جو ہے وہ مقروض ہو جائیں۔ اتنا زیادہ کئی لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں کہ نڈھال ہو جاتے ہیں کھا کے، کئی سحری یوں کھاتے ہیں کہ ان سے پھر اٹھا نہیں جاتا، حد ہو گئی ہے۔ یعنی آپ جی ہم نے چونکہ سارا دن بھوکے رہنا تو بھوکے رہنا تو اللہ چاہتا ہے نا بھوکے رہیں آپ، بھوک پیاس اللہ کو نہیں پہنچتی، لیکن آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کو بھوک لگے، پیاس لگے آپ کو، یعنی آپ یہ ایک تو عمراء کے لیے یہ بھی ہے، غرباء کے لیے میلان آپ کا جو ہے وہ کم ہو اس کی طرف، مادی علائق اور اس کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خدا کی طرف آپ کا میلان زیادہ۔ لہٰذا خود ہمیں غور کرنا چاہیے جو کنزیومرز ہیں، اور ان کو غور کرنا چاہیے جو بیچتے ہیں، اور ان کو غور کرنا چاہیے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو آواز نہ دیں۔ یہ بعید نہیں ہے کہ کرونا جیسی مصیبتیں انسانیت کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ آئی ہوں،
تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ روزوں میں انسانیت کا استحصال کرنا، چیزوں کو مہنگا کرنا روزے کی روح کے منافی ہیں، اور ان کے لیے پاس اکا دکا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی، ورنہ عموماً لوگوں کے پاس چیزوں کو مہنگی کرنے اور بے تحاشا کھانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح، یہ بڑی خوبصورت وضاحت ہوگی۔ ناظرین، یہ جو